اس کے راوی ہی علی المرتضیٰ ہیں. مولا کائنات آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء نے مجھے فرمایا علی ان اللہ امرنی ان اتخذ ابا بکر وزیرا وعمر مشیرا وعثمان سندا وایاک ظہیرا. 4 یاروں کی بات کی. فرمایا علی اے علی میرے رب نے مجھے حکم دیا اے میرے مصطفیٰ اپنے وزارت کے لیے ابو بکر کو چن لے, مشاورت کے لیے عمر کو چن لے, سہارے کے لیے عثمان کو چن لے, مدد کے لیے علی کو چن لے. ان چاروں کو کوئی جدا کر سکتا؟ یہ 4 آپس میں بھی جدا نہیں ہوتے, آپس میں بھی جدا نہیں ہوتے, اور نہ یہ 12 سے جدا ہے نہ یہ 5 سے جدا. میں طویل فتوی چکوال کے ساتھ گاؤں ہے, وہاں خطاب کے لیے گیا. انہوں نے کہا یہاں ایک مناظر شیعہ آیا تھا, اس نے مثال دی ہے, کہتے یہ گھڑی دیکھو نا اس پر 12 بھی ہیں اور اس پر 5 کے وقفے سے 5 منٹ کا وقفہ ہے نا, تو یہ 12 ہیں اور 5 بھی ہیں. وہ یہ کہنے لگا دیکھو 12 بھی ہیں 5 بھی اور باقی 3 بھی ہیں سوئیاں. اشارہ کر رہا تھا صحابہ ثلاثہ کی طرف. 3 ہے نا یہ کہیں ٹکتی نہیں ہے. یہ کہنے لگا یہ ٹکتی نہیں ہے تو پھرتی رہتی ہے. دوسرے دن میرا خطاب تھا, میں نے کہا بدبخت پھر اس ماں کو بعد کیوں رکھا ہے جو 3 والی بھی ہے. ان تینوں کو ہٹا کے دکھا, نہ تجھے 12 خبر دیں گے نہ 5 خبر دیں گے. رب نے انہیں جوڑا ایسے ہے, فرمایا ان 12 کے بغیر 3 خبر نہیں دیتے, 3 کے بغیر 12 خبر نہیں دیتے. رب نے جوڑا ایسے. اللہ. تو امام الانبیاء کے غلاموں تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ رب العزت نے یہ 4 میرے لیے چن لیے. صحابہ میرے لیے چن لی, صحابہ چنے ہوئے حضور کے لیے, پھر ان میں سے 4 چنے ہوئے حضور کے لیے. اور تاجدار کائنات نے فرمایا خیر القرون کرنی. اللہ نے اعلان کیا والعصر, مجھے زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, انسان بڑے گھاٹے میں ہے. اللہ نے یہ اعلان کیا. امام الانبیاء نے فرمایا خیر القرون کرنی, کرن زمانے کو کہتے ہیں, اور کرنی اس کا مطلب میرا زمانہ. حضور فرماتے لوگوں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے, کرنی میرا زمانہ. حضور کے لفظوں پہ غور کریں. آقا نے فرمایا کرنی میرا زمانہ. کرنی ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے میرا زمانہ. اس کے حرف کتنے ہیں؟ اس کے حرف کتنے ہیں؟ 4 حرف ہیں. قاف 2 نقطوں والا, رے, نون اور یہ 4 حرف ہیں. کرنی کا معنی ہے میرا زمانہ. کرنی لفظ کے حرف بھی 4 ہیں اور مصطفیٰ کے یار بھی 4 ہیں. اب مناسبت دیکھیے. کرنی کا پہلا حرف قاف, مصطفیٰ کا پہلا یار صدیق, صدیق کا آخری حرف قاف. کرنی کا دوسرا حرف رے, مصطفیٰ کا دوسرا یار عمر, عمر کا آخری حرف رے. کرنی کا تیسرا حرف نون, مصطفیٰ کا تیسرا یار عثمان, عثمان کا آخری حرف نون. کرنی کا آخری حرف یہ, مصطفیٰ کا چوتھا یار علی, علی کا آخری حرف یہ.
ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں حضرت تاجدار کائنات نے فرمایا تم انہیں مجھ سے جدا کر ہی نہیں سکتے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تیرے زمانے کی قسم یعنی تیرے 4 یاروں کے زمانے کی قسم. ماشاءاللہ کیا سمجھتے ہو یہ حادثات ہیں اتفاقات ہیں؟ نہیں، رب نے انہیں چن لیا ہے اور انہیں چنا تو جوڑا ایسے کوئی جدا نہیں کر سکتا. غور کرو تاجدار کائنات کے غلاموں، تاجدار کائنات کے 4 یار ہیں اور چاروں کا اصلی نام اس پہ غور کریں. ماشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ. فاروق اعظم کا اصل نام عمر، ذوالنورین کا اصل نام عثمان، مولائے کائنات کا اصل نام علی. سمجھ رہے؟ عبداللہ، عمر، عثمان، علی، چاروں یار مصطفیٰ کے، چاروں کا نام ہی عین سے شروع ہو رہا ہے. حادثات نہیں ہیں، چنے ہوئے ہیں، چنے ہوئے. چاروں کا نام عین سے شروع ہو رہا ہے. اور عین کا عربی میں معنی کیا ہے؟ عین کا عربی میں 2 معنی ہیں. ایک چشمہ جہاں سے آگے نہریں نکلتی ہیں، ایک چشمہ ڈیم سمجھ لیں، ایک چشمہ، اور عین کا دوسرا معنی ہے آنکھ. چاروں یاروں کا نام عین سے شروع ہو رہا ہے اور ایک معنی عین کا چشمہ، دوسرا آنکھ. امام الانبیاء نے فرمایا انہیں مجھ سے جدا مت سمجھنا، کوئی میری آنکھوں کا نور ہے، کوئی میرے فیض کا چشمہ ہے. تاجدار کائنات کے پہلے یار کا نام جو مشہور ہے، جو بولا جاتا، وہ ہے ابو بکر. ماشاءاللہ. چوتھے یار کا نام علی. علی، ابو بکر کا پہلا حرف الف، علی کا آخری حرف یہ. قاعدہ یہ سے شروع ہوتا ہے یا الف سے؟ یہ جو یہ کی طرف سے چلتے ہیں بدبخت الٹے سبق پڑھاتے ہیں. وہ ہر قاعدہ الف سے شروع یہ پہ ختم. تاجدار کائنات نے فرمایا میرا فیض الف سے شروع یہ پہ ختم. تو جس نے ان چاروں کو مان لیا اسے کامل فیض مصطفیٰ نصیب ہو گیا. یہ اتفاق ہے؟ بولیے یہ اتفاق ہے؟ نہیں، رب نے انہیں چن لیا. اللہ فرماتا ہے یہ چنے ہوئے ہیں اور انہیں جدا کر ہی نہیں سکتے. ایک کو جدا کرو دوسروں کی حیثیت ختم ہوتی ہے. امام الانبیاء نے دین کی ایک عمارت قائم کی، عمارت بنائی میرے رسول نے. ان بدبختوں نے بنیادیں بھی ہٹا دی، دیواریں بھی ہٹا دی، چھت بھی اڑا دیا، صرف دروازہ لیے پھرتے ہیں. کہیں دیکھا ہے کسی پاگل بندے نے بھی صرف دروازہ کہیں لگایا؟ دیکھا ہے کہ صرف دروازہ لگاؤ؟ تاجدار کائنات نے دین کی پوری عمارت بنائی تھی. امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں سنو، انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها. فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں اس عمارت کو گرنے نہ دینا. فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر صدیق اس کی بنیادیں ہیں، میرا عمر اس کی دیواریں ہیں، میرا عثمان اس کا چھت ہے، تب جا کر علی اس کا دروازہ ہے. بات پلے پڑ رہی.
تو یہ بد نصیب لوگ جن کے پاس نہ بنیاد، جن کے پاس نہ دیوار نہ چھت، صرف دروازہ لیے پھرتے ہیں، تو چونکہ دین کی عمارت 3 حصے پاس نہیں، ایک حصہ لیے پھرتے، اس لیے ان میں ولی بھی کوئی نہیں۔ پورا دین ہوگا تو ولایت ملے گی، نہ صرف 3 والوں میں ولی، نہ صرف 1 والوں میں ولی، سمجھ رہے ہیں نا؟ نہ 3 والوں میں ولی، ان میں ولی خان تو ہے، ولی اللہ کوئی نہیں۔ میر علی شاہ کس میں ہیں؟ غریب نواز کس میں ہیں؟ اعلی حضرت توسوی کس میں ہیں؟ مجدد الفسانی کس میں ہیں؟ حضور غوث اعظم کس میں ہیں؟ جتنے ولی ہیں سب اہل سنت میں ہیں، کیونکہ پوری عمارت ان کے پاس، پورا دین ان کے پاس، سب ولی سنیوں میں۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اور ہے تو سامنے لاؤ۔ مجھے کسی نے جنگ میں رکا بھیج دیا کہ حضرت لال شہباز قلندر ہمارے ہیں، کیونکہ قبضہ ان کا رافضی ہوگا۔ میں نے لگا وہ بھی تمہارے نہیں، میں نے کہا وہ بھی تمہارے، اور بدبختو لال شہباز قلندر کا اصل نام ہی عثمان ہے۔ بولے سنیو یہ یاد رکھ، لال شہباز قلندر کا اصل نام ہی عثمان ہے، رکھا ماں باپ نے، پتہ چلا یہ خود سنی نہیں، ماں باپ بھی سنی ہے۔ ان کا دیوان اٹھاؤ، وہ خود فرماتے ہیں منم عثمان مروندی کہ یار خواجہ منصورم، ملامت می کند خلق ومن بردار می رقصم۔ کھینچ تان کے ایک نکالا تھا، وہ بھی سنیوں کا نکلا۔ تو ہر ولی سنیوں میں، ہر ولی سنیوں میں۔ اور لوگوں، کوئی ولی مولا کائنات کے زمانے سے لے کر آج تک ولی بن نہیں سکتا جب تک علی کی پشت پہ مہر نہ لگے۔ رضی اللہ تعالی، جب تک مولا کائنات کی مہر نہ لگے ولی بنتا نہیں۔ تو مہریں لگائی کس نے؟ علی المرتضیٰ نے۔ اب نتیجہ دے رہا ہوں، علی المرتضیٰ کی مہر کے بغیر ولی نہیں بنتے، اور سنی کے بغیر علی کسی پہ مہر نہیں لگاتے۔ کیونکہ علی المرتضیٰ خود سنی ہے، علی المرتضیٰ خود سنی۔ سنیو تم سے بڑا خوش نصیب کون؟ تاجدار کائنات مدینہ میں رہے سنیوں میں۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء مدینہ میں رہے سنیوں میں، گئے سنیوں میں۔ کس کے گھر لیتے ہیں؟ حضرت عائشہ شیعہ ہیں کہ سنی؟ گھر کس کا ہے؟ ام المومنین کا۔ لیٹے سنیوں کے گھر میں ہیں، ساتھ کون لیتے ہیں؟ ساتھ بھی سنی لیتے ہیں۔ اور اس گھر کی شان کیا ہے؟ اس گھر کا مقام کیا ہے؟ کسی نے عرض کی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، کیا مقام ہے آپ کا، عظمت کیا ہے؟ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا۔ اے ہماری اما عائشہ، قربان تیرے نالین کی دھند پر، تجھے رب نے کیا مقام دیا؟ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا، اور بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سنا دیا۔ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا، اور بنا کے جنت حبیب اپنا خدا نے اس میں سلا دیا۔ کیا کہنے حضرت؟ امام الانبیاء رہے سنیوں میں، گئے سنیوں میں، لیٹے سنیوں کے گھر میں ہیں، ساتھ سنی ہیں، اور اب کی عزت کی قسم لوگوں قیامت کے دن اٹھیں گے بھی سنیوں میں۔
امام الانبیاء نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر. فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر میرے یار صدیق کی، پھر فاروق کی. اس طرح اٹھیں گے ہم. تاجدار کائنات مسجد میں تشریف لائے، ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، دوسرے میں فاروق اعظم. مسجد بڑی تھی. امام الانبیاء نے فرمایا صحابیو اس منظر کو یاد رکھنا پھر بھی دیکھو گے. اور میرے غلاموں اس منظر کو یاد رکھنا پھر بھی دیکھو گے. آقا کیسے؟ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامت. فرمایا جس طرح مسجد میں آیا ہوں اسی طرح میدان قیامت میں آؤں گا. میرے دائیں صدیق ہوگا، بائیں فاروق ہوگا.